السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی معلمہ نرجس اور اردو کے مضمون میں آج میں ایک بہت ہی خاص اور اہم عنوان لے کر آئی ہوں۔ اس کا نام ہے مذکر مؤنث۔ پیارے بچوں، مذکر مؤنث اردو کا ایک بہت اہم عنوان ہے اور اس سے متعلق میں ایک بہت ہی خاص بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں میں مذکر مؤنث یا مرد عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پیدا فرمائی ہے۔ ظاہری طور پر یہ جنس مرد اور عورت دونوں کا مکسچر ہوتی ہے، لیکن خوبی اور قابلیت کے لحاظ سے مرد یا عورت کسی سے کم نہیں ہے۔ کتابوں میں ہم انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے نر مادہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہمارا جو آج کا موضوع مذکر مؤنث اسی حوالے سے ہے۔ تو چلیے چل کر اپنا عنوان شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج اس موضوع کے تعارف میں آپ کو بہت اہم باتیں بتاؤں گی، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ مذکر جو ہے وہ ہم مرد کو کہتے ہیں اور مؤنث عورت کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، مذکر جو اسم ہے وہ نر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نر عام استعمال میں، عام زبان میں ہم مرد کو کہتے ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مؤنث جو ہے وہ اسم مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لڑکی، عورت، بچی وغیرہ۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کے سامنے چند جانوروں کی مثالیں پیش کروں گی، جیسے کہ بکرا مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہوگی بکری۔ بلا مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہوگی بلی۔ چڑا مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہوگی چڑیا۔ پیارے بچوں، یہ تو سب کا پسندیدہ جانور ہے، جی ہاں، شیر مذکر اسم ہے اور اس کی مؤنث ہوگی شیرنی۔ یہ دیکھیے جناب، یہاں پہ مذکر بھینسا ہے اور اس کی مؤنث ہے بھینس۔ جی جناب، یہ آپ کے سامنے اس وقت جو تصویر میں دو پیارے سے جانور دکھائی دے رہے ہیں، عام طور پہ لوگ اس کے مؤنث کے لیے غلط لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ مذکر ہے، اس جانور کا نام ہے چوہا۔ چوہا لفظ اسم جو ہے وہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث چوہی نہیں بلکہ چوہیا ہوگی۔ چوہا چوہیا، چوہا چوہیا۔ یہ دیکھیے جناب، ہمارے پاس یہ جانور بیل ہے اور بیل مذکر ہے، اس کی مؤنث ہوگی گائے، بیل گائے۔ گڈا گڑیا، گڈا گڑیا۔ طوطا طوطی، طوطا طوطی۔ طوطا مذکر ہے اور طوطی اس کا مؤنث ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مذکر مؤنث کے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم فیو رولز، یعنی کہ چند اہم ضوابط۔ چلیے یاد رکھیے گا، ہمیشہ تمام دنوں کے نام مذکر ہوتے ہیں سوائے جمعرات کے۔ نمبر 2، تمام ممالک کے نام یعنی کہ کنٹریز کے نیم جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان، جیسے امریکہ، جیسے آسٹریلیا۔ ان تمام ملکوں کے نام کے ساتھ ہم نر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو مذکر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام لینگویجز، تمام زبانوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اردو زبان، انگریزی زبان، عربی زبان۔ اسی لیے ہم اردو، انگریزی اور عربی وغیرہ تمام زبانوں کو مؤنث کا اسم استعمال کرتے ہیں، یہ مؤنث کہلاتی ہیں۔ سب سے اہم بات یاد رکھیے گا، اردو حروف تہجی کے یہ 5 حروف جن الفاظ کے آخر میں آئیں وہ مؤنث ہوں گے۔ تے، ٹے، سین، نون اور چھوٹی اے۔ یاد رکھیے، یہ 5 حروف جن الفاظ کے آخر میں آئیں گے وہ مؤنث ہوں گے۔ چلیے، تو پیارے بچوں، ایک چھوٹی سی مشق آپ کے سامنے ہے اس وقت، زبانی کام ہوگا۔ میں آپ کو یہ زبانی جملے پڑھ کے سناؤں گی اور آپ ان تمام مذکر جملوں کو مؤنث جملوں میں تبدیل کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، مرغا دانا کھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس جملے میں پہچانیے کہ مذکر لفظ، مذکر اسم کون سا ہے؟ جی بالکل صحیح جواب، اس جملے میں مرغا مذکر اسم ہے۔
تو ذرا سوچئے اس مرغا کا مؤنث کیا ہوگا؟ بالکل صحیح جواب، مرغا کا مؤنث ہوگا مرغی۔ تو بھائی پھر یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ اگر ہم مرغا لفظ کو ہٹا کر اس کی مؤنث مرغی لکھ دیں تو یہ جملہ کچھ یوں ہوگا، مرغی دانا کھاتی ہے۔ نمبر 2، چلیے اگلے جملے کو پڑھتے ہیں۔ میرے نانا آئے ہیں، تو ذرا بتائیے اس میں مذکر اسم کون سا ہے؟ ارے واہ، بالکل صحیح جواب، اس میں مذکر اسم آپ نے مجھے بتایا نانا۔ تو بھائی اس مذکر کو مؤنث سے بدل دیجئے، نانا کی جگہ نانی لکھ دیتے ہیں۔ اب جملہ بھلا کیسے ہوگا؟ میری نانی آئی ہیں، بالکل صحیح جواب بھائی، بہترین، آپ تو بہت جلدی مذکر مؤنث سیکھ گئے۔ چلیں نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو جملہ لکھا ہے میں آپ کی آسانی کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ ابو چائے پی رہے ہیں، تو بتائیے اس جملے میں مذکر اسم کون سا ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا، ابو مذکر اسم ہے، اور ابو کا مؤنث کون ہوگا؟ امی، شاباش۔ تو بھلا اب اس جملے کو ہم کس طرح سے بدلیں گے؟ ہم ایسے بدلیں گے کہ ابو لفظ کو ہٹا کر امی لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے بدلتے ہیں اس جملے کو، امی چائے پی رہی ہیں، شاباش۔ اسی طرح سے چوتھے جملے میں بھی چچا کی جگہ ہم چچی لکھ کر اس مذکر جملے کو مؤنث جملے میں بدل دیں گے، اور نمبر 4 والا جملہ کچھ یوں ہوگا، میری چچی نے تحفہ دیا۔ چلیے پیارے بچوں آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی مشق اور ہے۔ اب دیکھا، اب آپ کی ہو رہی ہے دماغ کی خوب اچھی طرح سے کشتی۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ مذکر کے ساتھ اگر مؤنث بھی جڑ جائے اور وہ ایک ہی جملے میں آ جائے تو پھر جملے کی شکل کیسی ہوگی۔ چلیں جملہ نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے میرے دادا باغ میں ہیں، تو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس جملے میں مذکر کون سا ہے، بتائیے۔ دادا ہے مذکر۔ اب دادا کے مذکر کے ساتھ مؤنث کی جوڑی بھی بنا دیتے ہیں۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ دادا کے ساتھ دادی بھی لکھ دیتے ہیں، تو پھر بھلا سوچئے کہ جملہ کیسے بنے گا؟ ایسے، میرے دادا اور دادی باغ میں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اب ہم نمبر 2 والا جملہ پڑھتے ہیں، اور اس میں اگر مذکر ہے تو اس کے ساتھ مؤنث کی جوڑی لگا دیتے ہیں، اور اگر مؤنث ہے تو مذکر لکھ کر ہم جوڑی مکمل کر دیتے ہیں۔ تو چلیے جملہ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے طوطا سو رہا ہے، تو بھائی طوطا کا مذکر تو طوطا ہی ہوا، اور اس کا مؤنث کیا ہوگا بتائیے؟ بالکل صحیح جواب، طوطی۔ تو جملہ نمبر 2 کیسے بدلے گا؟ پڑھ کے بتائیے۔ طوطا طوطی سو رہے ہیں، بالکل صحیح۔ اسی طرح سے نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5 باقی کے تینوں جملے آپ نے بدلنے ہیں، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان تینوں جملوں میں مذکر کے ساتھ مؤنث کو جوڑا۔ تو چلیے اگلی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ آپ کے دماغ کی مزید کشتی کرانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی یہاں مشق دی ہے جس میں خالی جگہ دیا ہوا ہے۔ یہ جو خالی جگہیں دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے مذکر یا پھر مؤنث کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے مثال کے طور پہ میں آپ کو پہلی خالی جگہ پر کر کے بتاتی ہوں، اور باقی کی خالی جگہیں آپ خود پر کیجئے گا اور پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، باغ میں مور اور ڈیش ناچ رہے ہیں۔ تو بھلا تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالیے اور مجھے بتائیے کہ مور تو مذکر ہے، تو اس کی مؤنث کون ہوگی؟ سوچئے۔ ارے واہ، شاباش، بالکل صحیح جواب، مورنی۔ مور اور مورنی یہ مذکر مؤنث کی جوڑی ہے، تو ہم پہلی خالی جگہ میں مور اور مورنی لکھ کر اس کو مکمل کر دیں گے، تو جملہ کچھ یوں بن جائے گا، باغ میں مور اور مورنی ناچ رہے ہیں۔ نمبر 2، اب یہ جو جملہ ہے جناب اس کو ذرا غور سے سنیے گا، میں ایک بار آپ کے لیے پڑھتی ہوں تاکہ آپ جلدی سے مجھے اس کا جواب بتا دیں۔ میری ڈیش اور بھائی اسکول جا رہے ہیں، اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ بالکل صحیح جواب، بہن۔ جی ہاں، کیونکہ بھائی اور بہن یہ مذکر مؤنث کی جوڑی ہے،
تو خالی جگہ میں ہم لکھیں گے میری بہن اور بھائی اسکول جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح جواب۔ چلیے آگے چلتے ہیں، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5۔ اب یہ تینوں خالی جگہیں آپ پر کیجیے اور مجھے بتائیے کامنٹ سیکشن میں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا، لیکن ابھی رکیے بھائی، آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے۔ وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو پاز کریں، اس کو روکیں اور سوچ کر مذکر مؤنث کی کوئی ایک جوڑی بتائیے۔ چلیے شاباش بتائیے۔ ارے واہ، بالکل صحیح جواب۔ تو چلیے میرے پیارے بچوں، آپ سب کو میری طرف سے بہت سارا پیار اور دعائیں۔ اللہ حافظ۔